کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ولی تھے، ان کی والدہ فوت ہو گئی تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں الہام فرمایا، اے میرے پیارے، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھی وہ ہستی اب دنیا سے چلی گئی، اب ذرا سنبھل کے قدم اٹھانا، کہ جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھی وہ ہستی دنیا سے چلی گئی۔ ماں اگرچہ بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ کیوں نہ ہو، بیمار کیوں نہ ہو، ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتی، مگر بستر پر پڑے پڑے جب اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے وہ بچے کی حفاظت کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے کسی سے کا امتحان لینا تھا، پردے میں طالبات موجود تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ دنیا میں سب سے زیادہ آسانی سے کون مان جاتا ہے؟ تو بچی نے ایک جواب دیا کہ ماں جلدی مان جاتی ہے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگی، اپنے گھر میں دیکھتی ہوں، میرا بڑا بھائی جب بھی کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو امی اس کو سمجھاتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں کرنا تھا، تم نے ایسا نہیں کرنا تھا، یوں کیوں کیا، یوں کیوں کیا، تو میرا بھائی منہ بنا کے باہر نکل جاتا ہے۔ تو جیسے ہی باہر نکلتا ہے میں دیکھتی ہوں کہ امی اس کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتی ہے، وضو کرتی ہے، مصلی پر آ جاتی ہے، نفل پڑھنے لگ جاتی ہے۔ اب ماں نفل پڑھ کر دعا مانگ رہی ہے، اے اللہ میرا بچہ کسی برے کے ہاتھ نہ لگ جائے، اے اللہ میرے بچے کو خیریت سے واپس لوٹا دینا۔ اب ماں جب دعائیں مانگتی ہے تو میں ان سے کہتی ہوں کہ اماں اگر آپ نے اس طرح ہی رونا ہی تھا تو پھر اس کو ڈانٹا کیوں؟ ماں کہتی ہے آخر میں ماں ہوں، تربیت پہ میں نے کرنی ہے، میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا، مگر میرا یہ بھی دل نہیں چاہتا کہ اولاد میری نظر سے دور ہو جائے۔ چنانچہ میں دعا مانگ رہی ہوں، اللہ کرے میرا بیٹا جلدی واپس آ جائے۔ اب اس دوران کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، گھر کے سارے لوگ آ کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ میں دیکھتی ہوں کہ امی کھانا نہیں کھاتی، میں کہتی ہوں امی کھانا کھا لے، ماں کہتی ہے بیٹی پتہ نہیں تیرے بھائی نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں۔ میرا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ پھر رات کا وقت آ جاتا ہے، گھر کے سارے لوگ سو جاتے ہیں، ایک امی جاگ رہی ہوتی ہے۔ ابو بھی امی کو ڈانٹتے ہیں کہ تیری بے جا شفقت نے، محبت نے بچے کو بگاڑ دیا ہے۔ ماں بھی ڈانٹ سن لیتی ہے، پھر بھی راتوں کو جاگتی ہے۔ پوچھتی ہوں اماں کیوں جاگ رہی ہو؟ کہتی ہے بیٹی ایسا نہ ہو کہ تیرا بھائی آئے اور دروازہ کھٹکھٹائے اور اسے دروازے پہ انتظار کرنا پڑے۔ یہ ماں روتی ہے، سوتی بھی نہیں، کھاتی بھی نہیں، کس لیے؟ بچے کی محبت اس کے دل میں موجود ہے۔ ذرا سی آہٹ اس کو آتی ہے، ہوا سے بھی دروازہ بند ہوتا ہے تو ماں اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا تو نہیں آ گیا۔ اور آدھی رات کے وقت جب بھائی گھر آتا ہے اور گھر آ کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے تو امی مجھے آ کر جگاتی ہے، بیٹی تمہارا بھائی آ گیا ہے، اسے کھانا پکا کے اسے گرم کھانا دو۔ میں کہتی ہوں امی اس نے کمرہ بند کر لیا، صبح کھا لے گا۔ صبح ہوتی ہے تو ماں پھر میرے پاس آتی ہے، بیٹی رات کا بھوکا ہے، چلو اپنے بھائی کو کھانا دے دو۔ میں کہتی ہوں امی جب اتنی محبت ہے تو پھر آپ بچے سے کیوں ناراض ہوتی ہیں؟ ماں کہتی ہے بیٹی میں تو بچے سے ناراض ہونے کے لیے، راضی ہونے کے لیے تیار ہوں، بس اتنا کہتی ہوں کہ وہ میرے پاس آ کر کہہ دے امی غلطی ہوئی، بس اس کی غلطی کا لفظ کہنے پر میں اس کو معاف کر دوں گی۔ اب جو ماں تیار بیٹھی ہے کہ بیٹا اتنا ہی کہہ دے امی مجھ سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، اور ماں تو جلدی معاف کر دے گی۔ میں نے کہا کہ اچھا اگر ماں کو زیادہ غصہ تھا اور ان الفاظ پر اگر ماں معاف نہیں کرتی کہ امی مجھے معاف کر دے، تو پھر وہ کہنے لگی کہ اگر میرا بھائی آ کر امی کے پیر پکڑ لے تو امی اسی وقت نرم ہو جائے گی اور بچے کو کہے گی کہ اچھا بیٹا میرے پاؤں مت پکڑو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ میں نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ ناراض تھی، پاؤں پکڑنے پہ بھی راضی نہیں ہوتی، تو اب بتاؤ۔ کہنے لگی اگر میرا بھائی آ جائے اور امی کے پاس بیٹھ کر آنکھوں سے دو آنسو اس کے نکل آئیں، اما اپنے بیٹے کے آنسو برداشت نہیں کر سکتی، اپنے دوپٹے سے آنسوؤں کو پوجے گی، کہے کہ بیٹا میں ناراض نہیں، چل میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ ماں کی ممتا ہے کہ بیٹے کی آنسو برداشت نہیں کر سکتی، ناراض ہوتی ہے وہ بھی ظاہری طور پر، ورنہ دل تو اس وقت بھی اولاد سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ کاش کہ ہم ماں کی حقیقت کو پہچانتے کہ ماں کو اولاد کے ساتھ کیا محبت ہوتی ہے۔ جب ماں کی ممتا یہ حال کہ دو قطرہ آنسو کو برداشت نہیں کر پائی اور سینے سے چمٹا لیا، تو اللہ رب العزت جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق و رحیم ہے، کیا ہمارے آنسوؤں پر محبت و رحمت اور مغفرت سے چمٹا نہیں دے گا؟ ضرورت ہے ندامت کے چند قطرے بہانے کی۔